ٹائم ہوا، اس نے سوچا کہ میں نماز کیسی پڑھوں۔ شریعت کہتی ہے نماز تمہاری قصر ہوگی کیونکہ تم 10 دن سے کم ٹھہر رہے ہو اور تم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ یہ شخص کہے یہ تو گھوڑوں کا سفر نہیں، اونٹوں کا سفر نہیں، میں تو بڑے سکون سے موٹر وے سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچتا ہوں، مجھے قصر پڑھنے کی کیا ضرورت، میں ایسے کرتا ہوں 2 کے بجائے 4 پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجھے ثواب بھی زیادہ ملے گا اور عبادت بھی میں زیادہ کروں گا۔ اب سوال یہ ہے اس نے ثواب کیا ہے یا گناہ کیا ہے؟ اس نے سجدے کر کے گناہ کیا ہے، عبادت کر کے گناہ کیا ہے، رکوع کر کے گناہ کیا ہے، کیونکہ یہ 4 رکعت کا نمازی سمجھ نہیں پا رہا رکوع اور سجود عبادت نہیں، تیری مرضی عبادت نہیں، اللہ کی مرضی کا نام عبادت ہے۔ اللہ کی مرضی کا نام عبادت ہے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک ایسی ہستی تھی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی، ایک رات میں یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں اور اسیروں کی مدد کیا کرتی تھی، مگر ایک ایسی رات آئی مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے اور سونے والا ایسے سویا کہ زندگی میں کبھی نہیں سویا، کیونکہ بستر میں سونے والا جانتا تھا رکوع اور سجود عبادت نہیں، نبی کی اطاعت ہی عبادت ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائیں۔ بستر پہ سونے والا روح عبادت کو جانتا تھا، جان عبادت کو جانتا تھا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جب وہ سو گیا اس تاریخی نیند میں، جبریل نے آ کے پوچھا سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ کہ سونے کی 2 معنی ہے، ایک گولڈ اور ایک سلیپ، ایک نیند۔ سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ کہا خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے؟ سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ کہا خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے؟ کہا میں تو خریدار نہیں، میں تو مڈل مین ہوں، ڈیل کرانے والا ہوں۔ کہا پھر خریدار کون ہے؟ کہا خریدار تو خود خدا ہے۔ بس عشق خدا میں ڈوبے ہوئے علی نے جب خدا کا نام سنا، جب مرزوق علی نے رازق علی کا نام سنا، جب عابد علی نے معبود علی کا نام سنا، جب مخلوق علی نے خالق علی کا نام سنا، جب زمین والے علی نے آسمان والے علی کا نام سنا، کہا اگر وہ خریدار ہے بس جو اس کی مرضی کا لفظ آیا ایک مرتبہ ڈیل ہو گئی، سودا ہو گیا، خدا نے علی کا سونا خرید لیا، اپنی مرضیاں علی کو دے دی۔ سے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کچھ ایسے بھی کاروبار کرتے ہیں سو کے مرضی خدا خرید لیتے ہیں۔ یہ وہ علی ہے جو 100 کے مرضی خدا خرید لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اسی لیے تو کیا خوبصورت شاعر نے کہا کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے۔ کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے۔ ایک انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سو جائے تو علی بنتا ہے۔ حیدری، یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ بستر نبی پہ سوئے، مگر سوال یہ ہے کوئی اور کیوں نہیں سویا؟ کوئی دلیر، کوئی بہادر کیوں نہیں آیا؟ مسئلہ یہ ہے، تاریخ بتاتی ہے رسول کے جسم اطہر سے ایک خوشبو نکلتی تھی، جہاں رسول جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ رسول کے چہرے سے خوشبو، رسول کے بدن سے خوشبو نکلتی تھی۔ اب کوئی اور سو جاتا تو لوگوں کو پتا چل جاتا کوئی بے نور سو رہا ہے۔ رسول اللہ کے شبیہ بس علی تھے، مگر کچھ لوگ ہیں ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں، ہر فضیلت پہ اعتراض۔ ہم نے کہا علی فاتح خیبر، انہوں نے کہا اتفاقاً فاتح خیبر ہو گئے۔ ہم نے کہا علی فاتح بدر ہونا، ان کہا اتفاقاً ہو گئے۔ علی نے بستر نبی پہ سوئے، اتفاقاً سو گئے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، اتفاقاً سو گئے۔ میں انہیں کوئی لمبا جواب نہیں دوں گا،
میں ایک جملہ کہوں گا، تم تو ہر بات پہ کہتے ہو اتفاقاً اتفاقاً اتفاقاً، لگتا ہے دنیا کے تمام اتفاقات نے مل کر یہ اتفاق کر لیا تھا فاتح بنیں گے تو بس علی ہی بنیں گے۔ ہر جگہ علی نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں سے اس فضیلت کا بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے سے کون سی خوشبو آتی ہے؟ بھائی کس نے کہا نہیں آتی، لمبی دیوار کھڑی ہے، آپ چل رہے ہیں، آپ کو ایک مرتبہ خوشبو آنے لگی گلاب کے پھولوں کی، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، ادھر تو گلاب کے پھول نہیں ہیں، آپ سمجھ گئے دیوار کے پیچھے گلاب کے پھول ہیں جن کی خوشبو کی مہک مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ آگے گئے، ایک مرتبہ آپ کو چمیلی کے پھول کی خوشبو آنے لگی، آپ سمجھ گئے دیوار کے پیچھے پھول بدل گئے ہیں، اب چمیلی کے پھول ہیں۔ آپ آگے گئے، موتیے کے پھول کی خوشبو آنے لگی، آپ سمجھ گئے کہ دیوار کے پیچھے پھول بدل گئے ہیں۔ عزیزان محترم، نبی کی جگہ پر کوئی اور سوتا تو یہ راز راز نہیں رہتا، لوگوں کو پتا چل جاتا کوئی اور سو رہا ہے۔ اسی لیے مصلحت الہیہ یہی تھی کہ پھول بدل جائے مگر خوشبو نہ بدلے، دونوں پھول بدل جائے مگر خوشبو وہی رہے، گلے رسالت ہٹے تو گلے امامت ہی آ جائے۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں جس نے ہر مقام پہ دین کی اس انداز سے خدمت کی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ علی نے ہر مقام پہ اطاعت کا درس دیا ہے، علی نے تسلیم کا درس دیا ہے۔ ہمیں بھی مولا کے اس فرش عزا سے اگر چاہتے ہیں بارگاہ سرکار کی ہمیں معرفت ملے، مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ مولا کو عام شیعہ نہیں چاہیے، مولا کو ایسے شیعہ چاہیے جیسے اویس قرنی تھے، جیسے سلمان فارسی تھے۔ دیکھیے سلمان ابن عباس ایک رشتہ دار ہے، ایک صحابی ہے، ابن عباس کزن ہیں، سید ہیں، قریشی ہیں، مگر سلمان جو ہیں وہ سید نہیں ہے، مگر ان کا مقام دیکھیے کہ ابن عباس سے بھی بلند مقام ہے۔ مولا علی پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے، ابن عباس سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، ارے مولا یہ پیشن گوئی آپ کر رہے ہیں، ہمیں جا کے لوگوں کو سمجھانا پڑ جا رہا ہے۔ مولا نے کہا 1000 بندے آئیں گے، اب ابن عباس پریشان ہو گئے، یا علی ایسی آپ کیوں پیشن گوئی کرتے ہیں؟ شاید 1999 لوگ آ جائیں، ہم کیا کریں گے؟ اب لوگ گن رہے ہیں 1 2 3، سچ میں یہی ہوا، 1999 لوگ آئے، 999 لوگ آئے۔ مولا نے کہا تھا 1000 آئیں گے، 999۔ ابن عباس پریشان ہو گئے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی ایسے امتحانات کیوں لیتے ہیں؟ مگر سلمان خوش کھڑے ہیں، جو علی نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ ایک مرتبہ سلمان نے دیکھا دور سے اویس قرنی آ رہے تھے، وہ 1000واں بندہ وہ تھا جو مولا نے جس کی پیشن گوئی کی تھی۔ اب ہم چاہتے ہیں ویسی اطاعت کریں جو سلمان و ابو ذر و مقداد کی اطاعت کا لیول تھا، اور فرش اعظم میں امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل تب ہوگی جب ہم اس لیول پر پہنچ جائیں۔ 2 کروڑ زائر کربلا جاتے ہیں، ہر جگہ 500 ملین لوگ دنیا میں، 500 ملین 50 کروڑ اہل بیت کے چاہنے والوں کی آبادی رہتی ہے، مگر مولا کو صرف 313 ویسے چاہیے جیسے سلمان و ابو ذر تھے۔ کیا کریں ہم؟ کیا ابتدائی قدم کہاں سے اٹھائیں؟ فرمایا مولا کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ تسلیم یعنی سرنڈر، الاسلام ہوا تسلیم۔ اسلام یعنی کیا؟ سرنڈر کرنا، یعنی اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دینا۔ کیسے حوالے کرنا؟ جیسے ایک مردہ اپنے آپ کو غسل دینے والے کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیسے؟